وہ امام کو پہچانے، ہم نہیں پہچان رہے، وہ پہچانتے ہیں امام کو. انہیں خطرہ ہے، انہیں پتا ہے یہ ایک آیا سب الٹ دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم سے زیادہ حدیثیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں. کیونکہ حدیث ہے کہ جو آخری آئے گا دنیا کے سارے طاغوتی نظام کو پلٹ دے گا، عدالت کو اجرا کرے گا پوری دنیا کے اوپر. ایک سے خطرہ ہے انہیں، اسی ایک تک نہیں پہنچنے دیتے، نہیں پہنچنے دیتے. آپ دیکھیں انہوں نے کتنا کام کیا ہے، ہر طریقے سے فائنینشلی پاورفل جو کر سکتے تھے، یعنی ظاہری طاقت کے ذریعے سے، باطنی قوتوں کے ذریعے سے. جب کچھ نہیں ہو پایا تو انہوں نے بولا ان کے اندر ہی گھس جاؤ، ان کے اندر ہی گھس جاؤ. ان کی وہ جو مجلسیں ہیں جو انہیں امام تک لے کے جاتی ہیں انہیں ہائی جیک کر لو. ابھی تھوڑی سی بھاری بات ہے نا، جب اپنی بات ہو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، تھوڑی سی دوسروں کی باتیں ہوں تو بہت اچھا ہے، اپنی بات میں نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ جو آئے ہیں یہ حسین کے لیے آئے ہیں، اور اگر انہیں صحیح پیغام ملا تو یہ آخری کے ہو جائیں گے. تو انہیں کیا کرو، انہیں تاریخ میں ہی رہنے دو، انہیں پیچھے ہی رہنے دو، انہیں صرف خیبر خندق سناتے رہو. یہ فضائل سے انکار نہیں ہے نہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ خیبر بتائیں، خندق بتائیں. نہیں بتایا تو لوگ اپنی ڈائریوں میں ثبت کر رہے ہیں خیبر بھی ہم نے اکھاڑا، کل کو یہ بھی آ جائے گا کتاب میں. بھائی پہلے کہہ دیا، کئی دنوں تک تو انتظار کرتے رہے، جب نہیں ہو پایا تو آپشن ہی نہیں تھا، پھر یہی تھا ایک آپشن. تو یہ بتائیں، آپ بتائیں، لیکن صرف وہیں رکھو، صرف پرانی باتیں، پرانی چیزیں یہاں نہیں لاؤ، آگے نہیں لاؤ. یہ آگے آئے تو بیدار ہو جائیں گے، اور جو آگے آنے کی باتیں کرے اس کو کہو یہ تو آزاداری کا دشمن. اچھا ہم بھی مان گئے، یار یہ مولانا جو ہے بس تبلیغیں کرتے رہتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے. کیا کریں، اور کوئی کام دے دیں وہ جا کے کر لیتے. بھائی ہم نے تو یہی پڑھا ہے حوضے میں جا کے کہ پہلے خود انسان بنو، پھر دوسروں کو دعوت دو. اگر انسان بن گئے تو امام کے کام آئیں گے، کیونکہ امام کو انسان چاہیے. باقی میں اور کچھ نہیں کہوں گا آپ سے. عزیزان محترم سمجھیں اس کو، یعنی ہم سوچیں تو صحیح کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اب ہمیں پریشانی ہوتی ہے، دیکھیں خدا نہ خواستہ نہ کسی شخص سے دشمنی ہے نہ کسی سے، ہم تو کسی کا نام بھی نہیں لیا آج تک، کوشش کرتے ہیں کسی ضرورت ہی نہیں نام لینے کی. ہم تو معیارات کی بات کرتے ہیں جو اہل بیت نے دی ہے. آپ اس معیارات پہ ہمیں بھی پرکھیں کہ یہ جو آ رہا ہے یہ اس معیار پہ ہے کہ نہیں ہے. اس قوم کو جانا ہی امام کے پاس ہے، نہیں جا رہی تو یہ اپنا خود نقصان کر رہی ہے، اور دشمن کی پوری طاقت ہے. امام کو تو نہیں روک سکتا نا، امام تک تو اس کی رسائی نہیں ہے، نفوذ نہیں کر سکتا. کہاں نفوذ کرے گا؟ ہمارے اندر کرے گا کہ یہ تیار نہ ہو، ان کو کھوکھلا رکھو، ان کو گمراہ رکھو، ان کو غافل رکھو. اور اس نے پورا نظام چلایا. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر بیداری نہیں ہے، یعنی ہمارے اندر ہوتا نا کہ انسان بیدار ہو، اٹھے، کام کرے، کچھ اسٹریٹجی بنائے، کچھ چیزوں کو ڈیزائن کرے. کیوں نہیں ہے؟ بس ان کو مشغول رکھو. آپ دیکھ لیں کہ کتنے اچھے اچھے شاعر پڑھتے ہیں ہمارے بزرگوار. یہ شاعر جیسے انہوں نے کہا نا کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں علم ہے، مجھے بم سے کیا ڈر اور فتنوں کو میں دبا دوں گا. مطلب یہ بیداری والا شعر ہے. کتنے شعر ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں، کتنے شعر ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. یعنی یہ شاعروں کی ذمہ داری ہے. میں 1 گھنٹہ تقریر کرتا رہوں وہ کمال نہیں کر سکتا جو ایک مصرع کر سکتا ہے. تو بیدار کرنا، لیکن بیدار نہیں کرو، سلائے رکھو، سو جائے. عزیزان محترم سمجھیں آج کے دور میں امام تک
کون سی طاقتیں روک رہی ہیں. جانا مجھے پتا بہرحال دنیا کے جو بھی حالات ہوتے رہے ہمیں تو اپنے کام پہ گفتگو کرنی ہے کیونکہ ہمیں بہرحال امام کو حاضری دینی نہیں ہے، حاضر ہیں ہم، امام کے آگے حاضر ہیں، امام تک ہماری گفتگو پہنچ رہی ہے. امام، میں نے کل آپ کو زیارت جامع کبیرہ کا جملہ بیان کیا، رحمت موصولہ ہے. یعنی یہ جتنی دنیا کی رحمتیں ہیں یہ سب جتنی بھی جمع ہو جائیں یہ پھر بھی 1% ہے. صلوات بھیجتے محمد والا. یہ جتنی بھی جمع ہو جائیں یہ 1% ہے. اور یہ سب کچھ جو دنیا میں دے رہا ہے پروردگار، رزق ہے، علم ہے، جو کچھ ہے، یہ سب وہ اپنے اس امام کے وسیلے سے دیتا ہے. یہ اس کا نظام ہے. اب اگر ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہم اپنے آپ کو اس سے جدا نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پر بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو رزق اس کی ماں کے وسیلے سے ملتا ہے. دیتا کون ہے؟ خدا. اب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، ماں سے وہ رزق اس کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن کیا اس کی رحمت ختم ہو جاتی ہے؟ اب خدا اس کو کوئی اور رزق دیتا ہے. یعنی وہ ہر وقت اس رحمت کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اسی طرح نہ صرف اس عالم میں، جب ہم اس عالم سے دوسرے عالم میں چلے بھی جائیں تو امام تسبیح کا وہ نخ ہے کہ جو ہر عالم میں رحمت موصولہ ہے، ہر عالم میں. یعنی اس سے جدائی ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے، آپ دور ہی نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ آپ خود اپنا رشتہ منقطع کر دیں. اور وہ کیسے ہوگا کہ آپ ان کی ولایت کا خدا نخواستہ انکار کر دیں اور کس کی ولایت میں جائیں؟ دوسرے سسٹم کی. کس کا سسٹم ہے؟ شیطان کا. قرآن یہ دو چیزیں واضح بتا رہا ہے، یا شیطان کی عبادت کرو یا پھر اس صراط مستقیم کی. ہمارے پاس اپنے یہ ہے امام. اب اگر ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئے کہ آج کل کے اس دور میں امام سے دور کیسے کیا جا رہا ہے، انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ، اور خاص طور پہ یہ جو میڈیا ہے یہ کس نے بنایا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ جو ہم اتنی چیزیں اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ہر وقت فری میں اپلوڈ کرتے ہیں نا، پیسے تو نہیں لیتا وہ آپ سے. کیوں فری ہے سب کچھ؟ کیوں فری ہے؟ یہاں تو پانی کا گلاس تو فری نہیں دیتا. کوئی کاغذ لکھنا ہو جو پیپر ہے، آپ چھوٹی سی میموری کارڈ موبائل کا لیں، وہ بھی 200-250 کا آتا ہے. چھوٹا سا میموری کارڈ، اس کی تھوڑی کیپیسٹی ہو، اتنا ڈیٹا اپلوڈ، چاہے مجلس کرنی ہو، چاہے نوع کرنا ہو، چاہے کچھ بھی کرو، اپلوڈ کرتے رہو، انلمیٹڈ اپلوڈ. یہ سرور کون ہے؟ کس کے پاس ہے؟ یہ ڈیٹا کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کس کے پاس اتنی بڑی بڑی ہارڈ ڈسکیں ہیں؟ کہاں رکھی ہوئی ہیں دنیا میں؟ یہ کہاں رکھی ہیں؟ کون سیو کر رہا ہے؟ کون آپ کی آئی ڈیوں کو چیک کرتا ہے؟ صرف آپ کی آئی ڈی چیک نہیں ہوتی، آپ جس مشین سے، چاہے وہ موبائل ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ ہو، چاہے وہ لیپ ٹاپ ہو، اس کا ایڈریس مشخص ہے. وہ میک ایڈریس آپ کا وہیں پہنچتا ہے کہ کون سا کمپیوٹر دنیا میں کس جگہ بیٹھا کیا کر رہا ہے. کس کا سسٹم ہے؟ وہ جب دل چاہے آپ کی تصویر ریکارڈ کر سکتا ہے، وہ جب دل چاہے آپ کی باتوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے. آپ خود ایکسس دیتے ہیں. آپ کوئی بھی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں، وہ کیا پوچھتا ہے؟ کیمرہ، کانٹیکٹ، مائک، ڈیٹا، گیلری، ایکسس دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ تو اوکے دبا دیتے ہو، بس جو بھی فری میں آ رہا ہے بھائی لے لو. سب لے لیتا ہے. میں ماں باپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور ویسٹرن ماں باپ، یعنی وہاں کے، نہ ہمارے والے، ان کی ویڈیو تھی. انہوں نے
جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ انکشاف کیا. کہا کہ ہماری بچی ہے چھوٹی 7 سال کی, اس کو ٹیبلٹ یوز کرتی ہے وہ ماں باپ کو. تو کہا وہ گیم کھیل رہی تھی تو اچانک سے گیم کے درمیان میں ایڈ آتے ہیں, آپ کو بتائیں. تو وہ ایڈ اتنا خطرناک تھا, بچی نے آ کے مجھے بتایا. تو میں یعنی 7 سال کی بچی اگر وہ چیز دیکھے, یعنی میں بھی بیان نہیں کر سکتا, اتنا خطرناک تھا. انہوں نے بتایا. تو اس ماں نے کہا کہ میں یہ گیم کھیل کے دیکھتی ہوں کہ یہ ایڈ کیوں آتا ہے. کہا میں 45 منٹ کھیلتی رہی, وہ ایڈ نہیں آیا. پھر میرا شوہر واپس آیا, میں نے ان کو دکھایا, وہ بھی دیکھتے رہے, ایڈ نہیں آیا. تو کہہ رہا ہمیں سمجھ میں نہیں آئی, ہم نے دوبارہ بچی کو دیا. ویسی بچی نے لیا, چند سیکنڈ گزرے تو دوبارہ وہی ایڈ آ گیا. بولا ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ ماجرا کیا ہے. تو پھر جو تھوڑا اسٹڈی کیا تو سمجھ میں آیا یہ ایپلیکیشن تصویر دیکھ کر اشتہار چلا رہی ہے. کن خوابوں میں بیٹھے ہیں, کن خیالوں میں ہے. دیکھ کر, یعنی شخصیت کو دیکھ کر اس کو کیسے خراب کرنا ہے. آواز کو سن کر, ابھی میں بیٹھا ہوا کبھی کبھی مجلس پڑھ رہا ہوتا ہوں, اب موبائل خود ہی آن ہو جاتا ہے. کون؟ سری. ہائے, ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. میں نے پوچھا ہی نہیں اس سے. کچھ ورڈز ایسے ہیں کہ وہ سینسٹیو ہے, خود آن ہو جاتا ہے. یہ مذاق نہیں ہے عزیزان محترم, یہ پوری دنیا کا ڈیٹا. ہر آپ لائک کس کو کرتے ہیں, کس کو لائک کرتے ہیں, آپ کی خواہشات کیا ہیں, آپ کو پسند کیا آتا ہے, آپ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, کس چیزوں کو آپ شیئر کرتے ہیں, سب آپ کی شخصیت ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے. کتاب اسی طرح پوری قوم ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چورن بیچ رہے ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ہر قوم کو اسٹڈی کرتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھتے ہیں فتنہ کیسے ایجاد کرنا ہے, لڑائیاں کیسے کرنی ہے, تباہ کیسے کرنا ہے, برباد کیسے کرنا ہے, اخلاقی برائی کیسے. آج جو معاشرے میں برائی ہے ہمارے, یہ جو اتنے ہمارے یہاں طلاقیں ہو جاتی ہیں, شادی ہوتی نہیں, طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ ذہن کہیں اور. متدین لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, وہ بھی اپنی خلوت میں بربادی کا شکار ہے. متدین نماز بھی پڑھتا ہے, سب کرتا ہے, لیکن اس کی ایک اور شکل ہے جسے اس کا موبائل جانتا ہے اور خدا جانتا ہے.